نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے۔ احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ قضاء اور فدیہ کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ مختصراً یہ ہے 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنے گی وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارسلان کیانی ایک انتہائی اہم ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جہاں خدا کی بے شمار برکات ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، وہیں لوگوں کو بے شمار پریشانی اور مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت موجود ہیں جن سے ہم چند سوالات کریں گے جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور جانیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علامہ مولانا مخدوم ادریس ہاشمی صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نیت ضروری ہے، تو یہ بتائیے گا کہ نیت دل میں کی جائے یا لبوں سے کرنا، منہ سے کرنا لازم ہے؟ دیکھیں ارسلان بھائی، پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے پورے امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے رہنے والوں کو اور کوہٹا اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ صیام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا تو یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اگر زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں، یہ مستحب ہے کہنا۔ ارادہ ہے وہ ہو گئی، لیکن زبان سے آپ کہہ دیں گے تو مستحب ہے، ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ نہیں بھی زبان سے کہیں گے تو آپ کی نیت ہے۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، ایک اور اہم مسئلہ ہے اور کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ اچھا، یہ یاد رکھیں میری بات ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آج کل اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سحری کی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے، دن کو کسی وقت آپ نے، تو آپ کو خواب کے عالم میں اگر اس طرح کا کوئی احتلام وغیرہ ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ فوراً اٹھیں، جاگیں اور غسل کریں، کپڑے چینج کریں اور نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں، آپ کا روزہ اسی طرح برقرار ہے۔ اچھا، قضاء اور فدیہ کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ روزہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کا قضا ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے عذر ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر توڑ دینا، اس کا اور مسئلہ ہے، لیکن ایک کسی وجہ سے آپ معذور تھے، بیمار ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن عظیم میں کہا نا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ اسے مؤخر کر سکتے ہو۔ تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بعد میں رکھیں، یہ افضل ہے۔ آپ نے جتنے چھوڑے ہیں نا اتنے بعد میں آپ رکھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں جتنا وہ صدقہ فطر دے گا نا، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس حساب سے ایک روزے کے پر ڈے کے حساب سے وہ دے گا۔ اب اس میں یہ تفصیل تھوڑی سی کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر ایک تو گندم کا بھی دیا جاتا ہے، ایک کھجور کا دیا جاتا ہے، اور ایک میوہ جسے اپنی زبان میں ہم کشمش کہتے ہیں، میوے کا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جو عام لوگ ہیں، مطلب غریب لوگ ہیں یا مڈل کلاس، وہ گندم کے حساب سے دیں گے۔ 2.25 کلو گندم کی جو بھی قیمت بنے گی نا، وہ پر ڈے ہوگا، پر ڈے۔ ایک روزہ چھوڑا تو اتنی دے گا۔ اگر بندے تھوڑا کوئی امیر ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے، تو پھر وہ کھجور کے حساب سے دے گا۔ 2.25 کلو کھجور یہ تقریباً 500 روپے کی بنتی ہے۔ آج میں حساب لگا رہا تھا، گندم بھی تقریباً 250 روپے کی بنتی ہے، تو پر ڈے 250 روپیہ اسے دینا پڑے گا۔ اسی طرح کھجور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ 500 روپیہ پر ڈے بنتا ہے۔ اور اس سے آگے اگر آپ جاتے ہیں، کوئی بہت امیر کروڑوں اربوں میں ہے، تو اس کو میوہ کی صورت میں دینا پڑے گا۔ بہرحال وہ ہر صورت میں دینا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اوورآل جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنے گی وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اچھا ہاشمی صاحب، ایک اور انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے، آج کل یہ کافی لوگ اس سے پریشان بھی ہے، ہم بستری کے حوالے سے رمضان میں کیا ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے اور یہ ضرورت بھی تھی۔ ارسلان بھائی، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر تراویح پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کی طلب بھی ہے، آپ کی زوجہ کی طلب ہے،
تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، اور نہ ہی کوئی اسلام نے اس بات کی کوئی ممانعت کی ہے۔ یہ دوران روزانی افطار کے بعد سحری تھا؟ یہ عشاء سے لے کر سحری تک، رمضان کے مطلب روزے کی حالت میں نہیں، وہ تو کسی صورت نہیں کر سکتے آپ ایسے روزہ چلا دیں۔ بہت شکریہ جی، امید کرتے ہیں ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، ایسے انفارمیٹیو پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔